کلام مقدس میں سے آج کی صبح اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے۔ عہد جدید میں سے مقدس پولس رسول کا خط روما کی کلیسیا کے نام، اس کا 13واں باب 13ویں اور 14ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ رومیو کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 13واں باب اور اس میں سے 13ویں اور 14ویں آیت کا مطالعہ اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے کریں گے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے: جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلیں، نہ کہ ناچ رنگ اور نشہ بازی سے، نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے اور حسد سے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ لباس انسان کی شخصیت کا ایک بڑا اہم حصہ ہے۔ انسان مختلف طرح کے لباس زیب تن کرتا ہے، طرح طرح کے لباس ہیں، مختلف تہذیبوں کے لباس ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں، اور لباس جو حیادار ہیں وہ لباس لوگ زیب تن کرنا پسند کرتے ہیں۔ لباس سے شخصیت نمایاں ہو جاتی ہے، اور انسان بہت دفعہ اپنے لباس کے سبب سے جانا جاتا ہے۔ اس کے لباس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی شخصیت کس طرح کی ہے اور وہ کس طرح کی چیزوں کا چناؤ اپنی زندگی میں کرتا ہے۔ ہمارا لباس بہت دفعہ ہمارے بارے میں بتاتا ہے، اس لیے بہت دفعہ انسان لباس کے لیے تغدو کرتا ہے اور فکر مند رہتا ہے۔ انسانی طور پر چونکہ ہم سب کو اچھے لباس کی ضرورت ہے، اور یہ ضروری ہے کہ اچھا لباس زیب تن کیا جائے، اس لیے لباس کو پانے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ لیکن جب یہ شوق اور یہ جنون بن جاتا ہے کہ لباس کے بارے میں ہر وقت سوچتے رہیں، تو پھر یہ خطرناک حد تک چلا جاتا ہے۔ ہمارے گھروں میں ایک یہ بھی بڑی مشکل ہے کہ ہم نے اتنے لباس اکٹھا کر لیے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ انہیں کہاں رکھیں۔ بہت دفعہ انسان اپنی ضرورت سے زیادہ لباس اکٹھا کرتا ہے، اور ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ لباس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے کہ جتنی گناہ کی ہے، کیونکہ لباس کی ضرورت انسان کو اس وقت پڑی جب خدا کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے، اس کی حکم عدولی کرتے ہوئے انسان نے وہ پھل کھایا جو شجر ممنوع میں سے تھا، اور اسے پتہ چل گیا کہ وہ ننگا ہے، اور اس وقت انسان کو پتہ چلا کہ وہ ننگا ہے اور اسے لباس کی ضرورت ہے۔ اس لیے اس نے انسانی کوشش اور کاوش کرتے ہوئے اپنے لیے لباس کا انتظام کیا، اور کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ اس نے انجیر کے پتوں کو، انجیر کے پتے کافی چوڑے اور بڑے سے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے گھر میں انجیر کا ایک درخت لگایا ہے، اور اس کے پتوں کو دیکھتا ہوں، وہ چوڑے اور بڑے ہوتے ہیں، اور انسان نے دیکھا کہ یہ پتے شاید اس کے ننگے پان کو ڈھانک سکتے ہیں، سو اس نے انجیر کے پتوں کو اکٹھا کیا اور اس نے اپنے لیے لباس بنایا۔ اس سے ہمیں انسانی سوچ کا پتہ چلتا ہے کہ انسان بہت دفعہ ایسے کام کرتا ہے جو دیر پا نہیں ہوتے اور باطل ہوتے ہیں، اور جب اس نے انجیر کے پتوں کا لباس اپنے لیے بنایا تو خدا نے دیکھا کہ ایک تو اس نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے، اور دوسرا اس نے جو لباس بنایا ہے وہ شاید کچھ ہی گھنٹوں میں وہ سوکھ کر جھڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور انسان پھر سے ننگا ہو جائے گا۔ اس پر خدا نے انسان کی مدد کی، چونکہ ہر دیر پا اور مؤثر کام کے لیے انسان کی مدد خود خدا کرتا ہے، اور اس نے اس کی مدد کی، اور وہ بات پوری ہوئی کہ گناہ کے وسیلے سے موت آتی ہے، اور انسان کے گناہ کے وسیلے سے اس جانور کو مرنا پڑا جس کے لیدر سے، جس کے چمڑے سے
خدا نے آدم اور حوا کے لیے لباس بنایا، اور وہ پہلا جانور تھا جو انسان کی خاطر قربان ہوا، اور خدا نے اس کے چمڑے سے لباس آدم اور حوا کو پہنایا، کیونکہ خدا جانتا تھا کہ یہ لباس دیر پا ہے اور دیر تک آدم اور حوا کے ننگے پن کو ڈھانکنے کے لائق ہوگا۔ خدا خود لباس دیتا ہے۔ انسان اپنے لیے لباس کی بڑی فکر کرتا ہے، اور ہمارے ذہنوں پہ بہت دفعہ لباس کا جنون سوار رہتا ہے۔ پھر چاہے کرسمس ہو یا ایسٹر ہو، کوئی بیاہ شادی ہو، کوئی بھی ایونٹ ہو، تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ بات یہی ہوتی ہے کہ میں پہنوں گا کیا۔ کہیں جانا ہو، کسی نے آنا ہو، ہمارے ذہنوں میں پہلی بات جو آتی ہے وہ سب سے پہلے لباس کی آتی ہے۔ بہت دفعہ ہم کہتے ہیں میں وہاں نہیں جا سکتا، میرے پاس تو کوئی نئے کپڑے بھی نہیں ہیں، میں کیسے جا سکتا ہوں، میری تو بڑی بے عزتی ہو جائے گی۔ اور میں نے اس بات کو پہلے آپ کے سامنے رکھا کہ لباس پہننا یہ خرابی کی بات نہیں، بلکہ یہ ضروری ہے۔ عزت دار دکھنے کے لیے ہمیں اچھا لباس زیب تن کرنا پڑتا ہے، لیکن اسے اپنا جنون نہیں بنانا چاہیے۔ بہت دفعہ ہم ضرورت کے مطابق لباس سے گزارا کر سکتے ہیں، لیکن بہت دفعہ ہم اس جنون میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں اور اپنے لیے نت نئے اور بیش بہا لباس اکٹھا کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو مینج کرنا ہمارے لیے ایک درد سر بن جاتا ہے۔ بہت سی لڑائیاں بھی اسی وجہ سے ہو جاتی ہیں، بہت سی مشکلات بھی اسی وجہ سے خاندانوں میں ہو جاتی ہیں۔ ہم اپنے ملک کے سیاستدانوں کے بارے میں آئے دن سنتے ہیں کہ کسی نے 1 لاکھ، کسی نے 1.5 لاکھ اور کسی نے 2 لاکھ کا لباس زیب تن کیا، جبکہ لباس جو ہے وہ کچھ ہزار میں بھی آ سکتا ہے، جو انسان کو باعزت دکھا سکتا ہے اور انسان کے ننگے پن کو ڈھانکنے کا کام کر سکتا ہے۔ تو پھر کیوں لاکھوں روپیہ لباس پر خرچ کیا جاتا ہے؟ بڑے بڑے برانڈز ہیں، بڑے بڑے ڈیزائنرز ہیں جو اپنی منہ مانگی قیمت لوگوں سے وصول کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ایک نام ہوگا کہ فلاں کا لباس پہنا ہے، فلاں برانڈ کا لباس پہنا ہے، اور لباس صرف ہمارے ننگے پن کو ڈھانکنے کے لیے ہے یا معاشرے میں عزت کے لیے ہے۔ کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا نے لباس دیا تاکہ آدم اور حوا اپنے ننگے پن کو ڈھانک سکے، اور جو شعور انہوں نے غیر ضروری طور پر حاصل کیا اپنے ننگے پن کا، اس شعور کے تحت لباس پہننا ضروری ہو گیا۔ کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ حیادار لباس پہنو۔ میرے عزیزو، لباس جو ہے وہ جسم کے لیے ہے اور جسم لباس کے لیے ہے، اور لیکن یہ کوئی دائمی اور ابدی چیز نہیں ہے۔ اور کلام مقدس میں ہم سیکھتے ہیں کہ خدا ایک اور طرح کے لباس کی بھی بات کرتا ہے۔ جب ہم زبور 91 کو پڑھتے ہیں تو اس کلام میں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہے اس حوالے میں کہ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا۔ خدا خود ہمارا لباس ہے، خدا خود ہمارا پردہ ہے، اور جو اس پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرتا ہے۔ اور آج جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم چرچ آنے سے بھی انکار اسی لیے کر دیتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ میرے پاس نیا لباس نہیں ہے جو پہن کر میں چرچ جا سکتا ہوں۔ میرے عزیزو، اس میں شاید ہم نے اپنے لباس کو زیادہ اہمیت دی ہے اور اس کو اہمیت نہیں دی جو خود ہمارا لباس ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہماری خاطر ہمارا لباس بن گیا، اور خداوند نے یسوع مسیح کو صلیب پر اس لیے قربان کیا تاکہ وہ ابدی لباس بن جائے جسے پہننے کے لیے ہمیں تگ و دو کر رہی ہے۔
جسے ہمیں زیب تن کرنا ہے، کیونکہ اگر یسوع کو نہ پہنا تو گزارا نہیں ہو پائے گا۔ یسوع مسیح وہ ابدی لباس ہے جس کے بارے میں مقدس پولس رسول یہ فرماتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو۔ جب ہم کرنتھیوں کا خط پڑھتے ہیں، پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور اس کی 49ویں آیت اور 50ویں آیت، اس میں لکھا ہے، اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے۔ اے بھائیوں، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے۔ ہم اس جسم کی بڑی فکر کرتے ہیں، ہم اس جسم کے لباس کی بڑی فکر کرتے ہیں، لیکن آسمان پر یہ خون اور گوشت نہیں جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو، ہمیں ایک جلالی بدن، ایک جلالی لباس ملے گا جس کے وسیلے سے ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں گے۔ جب ہم آسمان پر جائیں گے تو وہاں پر انہی لوگوں کو خدا کی بادشاہی میں جانے کی اجازت ملے گی کہ جنہوں نے مسیح یسوع کو پہنا ہوگا، اور خداوند یسوع مسیح آسمان پر جانے کے لیے ہمارا پاسپورٹ ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے آسمان کی بادشاہی میں جانے کا ویزا ہے، وہ پاس کوڈ ہے جس کو وہاں پر دینا پڑے گا، اور جب خدا ہمیں دیکھے گا کہ یہ مسیح کو پہن کر آیا ہے تو پھر وہ ہمیں خدا کی بادشاہی میں آنے دے گا۔ اگر مسیح کو پہنا نہ ہوا تو کوئی بھی خدا کی بادشاہی کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا، بلکہ دروازے سے ہی لوٹنا پڑے گا اور منزل کچھ اور ہوگی، جس کے بارے میں کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وہاں ڈالا جائے گا جہاں پہ رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر مسیح کو لباس کے طور پر نہیں پہنتے۔ مقدس پولس رسول اس بات کو سکھاتا ہے کہ جسم کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پیدائش سے لے کر اپنی موت تک ہمیشہ جسم کے بارے میں سوچتے ہیں اور جسم ہی کے بارے میں تدبیریں کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جسم فانی ہے، اور اس کے بارے میں تدبیریں کرنا ہمیں خدا کی بادشاہی میں نہیں لے جا سکتا۔ یہ بات درست ہے کہ جسمانی طور پر، بشری طور پر ہمیں اپنے جسم کے لیے بہت سے انتظامات کرنے پڑتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ ابدی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ روح بھی ہے، اور ہمیں اپنی روح کی بھی فکر کرنا چاہیے۔ جہاں ہم اپنے جسم کے لیے مختلف لباس کا انتظام کرتے ہیں، وہاں ہمیں اپنی روح کے لیے بھی لباس کا انتظام کرنا چاہیے جو خود خداوند یسوع مسیح ہے۔ کلام ہمیں سکھاتا ہے، لوکا کی انجیل اس کے 12ویں باب کی 22ویں اور 23ویں آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے اپنے شاگرد سے کہا، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے، کیونکہ جان خوراک سے بڑھ کر ہے اور بدن پوشاک سے۔ ہمارا بدن جو ہے یہ خدا نے بنایا ہے، اور لباس ہم نے خود بنائے ہیں۔ بس جو چیز خدا نے بنائی ہے وہ زیادہ اتم ہے اور زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ہمیں اپنے جسم کی اور اپنی روح کی فکر کرنا ہے، نہ کہ لباس کی، اور ہمیں خداوند یسوع مسیح کو پہننا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو پہننا کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کو پہننا یہ ہے کہ ہم یسوع جیسے کام کریں اور یسوع جیسی زندگی گزاریں۔ جس طرح خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا میں رہتے ہوئے کام کیے، وہ اپنی خوراک کی زیادہ فکر نہیں کرتا تھا، وہ اپنے لباس کی زیادہ فکر نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ اس بات کی فکر کرتا تھا کہ اس کا آسمانی باپ کیا چاہتا ہے۔ اور جب وہ ان کاموں کو کرتا تھا جو خدا اس سے چاہتا تھا، اور اس نے اپنی پوری زندگی میں ان کاموں کو ترجیح دی، تو میرے عزیزو اس وقت اسے حقیقی خوشی حاصل ہوتی تھی، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ میرا کھانا پینا یہ ہے کہ میں اپنے آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کروں۔ اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کو فالو کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا بانی ہے، خداوند یسوع مسیح ہمارا استاد ہے، خداوند یسوع مسیح ہمارا رہنما ہے، اور ہمیں ہمیشہ اپنی نظریں، اپنی نگاہیں خداوند یسوع مسیح پر اور اس کے کاموں کے اوپر لگانی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کس موقع پر کیا کیا، کس موقع پر کیا کہا، اور ہمیں کیا کہنے اور کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب ہم
अपनी निगाहें, अपना ध्यान और अपनी तवज्जो खुदावंद यीशु मसीह पर लगाएंगे तो फिर हम हमेशा जिस्म के लिए तदबीरें नहीं करेंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जिस्मानी नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह रूहानी हस्ती है। और वो कहता है कि मैं आसमान से आया हूं, आसमान से उतरा हूं और आसमान की बातें करता हूं। वो रूहानी बातें करता था, और जब हम उसकी बात को सुनते हैं, उसकी बात को पढ़ते हैं और उस जैसे काम करते हैं, तो यही मसीह यीशु को पहनना है। जब हम मसीह यीशु को अपनी जिंदगी में आने का मौका देते हैं कि ऐ यीशु मेरी जिंदगी में उतरा, तो वो लिबास जो खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में हमें दिया गया है, हम उस लिबास को पहन लेते हैं। और ये लिबास कोई आम लिबास नहीं है, बल्कि ये लिबास हमारी खुदा की बादशाही में जाने की जमानत है। और जब इस लिबास को हम ज़ेब तन करते हैं तो मेरे अजीजों, हमें आसमान की बादशाही के वारिस होने के हकूक मिल जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह को लिबास के तौर पर पहनने के क्या फायदे हैं? उनमें अव्वल नंबर पर यह है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह को पहन लेते हैं तो हम बहुत सी दुनियावी फिक्रों से आजाद हो जाते हैं। यीशु हमारे दिल में आ जाता है और यीशु हमारी तमाम फिक्रों को हमारी जिंदगियों से दूर कर देता है। वो हमारी सारी जरूरियात को पूरा करता है। कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है कि तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम किन चीजों के मोहताज हो, और वो इन बातों को जानते हुए हमारी सारी जरूरियात को पूरा करता है। आज की सुबह इस बात को याद रखें कि आपकी सारी जरूरतें खुदावंद यीशु मसीह में पूरी होंगी, क्योंकि आपका आसमानी बाप जानता है कि आपकी जरूरतें क्या है। कभी भी ये ख्याल ना करें कि खुदावंद आपकी जरूरतों से नावाकिफ है। खुदावंद आपकी जरूरतों को पूरा करता है। फकत हमें सिर्फ दुआ करने की और ईमान रखने की जरूरत है कि मेरी सब जरूरतें मसीह में पूरी होंगी। जो काम अभी तक मेरी जिंदगी में नहीं हुए, मसीह के वसीले से वो पूरे होंगे, और इस इत्मीनान में रहना मसीह यीशु को पहनना है। जब हम इत्मीनान में रहते हैं, ईमान में रहते हैं, तो समझे कि हमने मसीह यीशु को पहना हुआ है। और जब हम फिक्रमंद हैं, परेशान हैं, हम बेयकीनी का शिकार हैं, तो इसका मतलब है कि मसीह को नहीं पहना। हमें इत्मीनान में रहना है, और इस लिबास के वसीले से हमें खुदा की पसंदीदगी मिलती है। खुदा हमें पसंद करता है। जो इस लिबास को पहनता है, खुदा उसे बड़ा पसंद करता है। हमें शादी की मिसाल मिलती है कि शादी थी और उसमें जो शादी का लिबास पहनकर नहीं आया, उसे उस शादी में दाखिल होने की इजाजत भी नहीं मिली। और आसमान पर शादी है, आसमान पर ज़ियाफत है, वो बर्रे की ज़ियाफत है, वो बर्रे की शादी है। यीशु मसीह हमारा दुल्हा है, और उस दुल्हा के लायक लिबास पहनने की जरूरत है। जब हम उस दुल्हा के लायक लिबास पहनेंगे तो फिर हम उस शादी में अहम जगह पर बिठाया जाएगा, और हम में से हर एक उस शादी में शामिल होना चाहता है। हम में से हर एक उस ज़ियाफत का, उस शादी का हिस्सा बनना चाहता है। बस जब हम उस शादी का हिस्सा बनना चाहते हैं, उस ज़ियाफत का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो चाहिए कि हम इस लिबास को अच्छे तरीके से पहने। और इसके लिए हमें मसीह के अहकामात को जानने की, पढ़ने की जरूरत है। मसीह नाम का जो लिबास है, वो हम इस तौर से पहन सकते हैं कि हम मसीह के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें। जब हम उसके साथ वक्त गुजारेंगे तो ये लिबास हमें अच्छे से फिट आएगा, और ये लिबास हमारे ऊपर छा जाएगा। चाहिए कि मसीह हमारी जिंदगियों का अहाता करे, मुकम्मल तौर से मसीह हमारे जहनों, दिलो, दिमाग पे छा जाए। हमें हर वक्त उसकी धुन लगी रहे, हर वक्त हमारे सोचो ख्याल में मसीह होना चाहिए। इसके वसीले से मसीह और उसका पाक रूह हमारी जिंदगियों पर छा जाएगा। और जब हमें खुदा का ख्याल होगा, मसीह का ध्यान होगा, तो फिर याद रखें कि इस लिबास के वसीले से हमारी जिंदगी की मुश्किलात और परेशानियां फिलफौर दूर हो जाएंगी। और जब ऐसा होगा तो ये जमीन पर फिरदौस का नजारा देगा।
زمین پر جنت کا نظارہ ہمیں ملے گا، ہم ہمیشہ خوش رہیں گے، ہمارے چہروں پہ مسیح کے وسیلے سے مسکراہٹ ہوگی، ہماری تمام تر مشکلات کا حل ایک ہی ہے اور وہ یسوع ہے، اور یسوع ہماری زندگیوں کی مشکلات کو دور کرنا چاہتا ہے۔ بس چاہیے کہ آج ہم یہ فیصلہ کریں کہ میں مسیح کو پہن لوں گا، مسیح کو لے لوں گا۔ اگر میرا وقت مسیح کے ساتھ زیادہ نہیں گزر رہا تو یسوع مسیح کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاروں گا، اس کے کلام میں جیوں، اس کے کلام میں رہوں، دعا میں ٹھہرا رہوں، اور اس کے وسیلے سے مسیح میری زندگی کو اس روشن لباس سے منور کر دے گا۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اے خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے، جس کے وسیلے سے تو ہمارے خیالات کو روشن کرتا ہے، کیونکہ تیرا کلام نور ہے۔ اور اے خداوند، تو نے فرمایا کہ جو میری پیروی کرے گا وہ ہرگز اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ اے خداوند، منت کرتے ہیں ہمیں اور زیادہ منور فرما، ہماری سوچ و خیال کو اور زیادہ اے خداوند پر نور کر دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔